میرے بھائیوں، کثرت سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور رات دن اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگو، کیونکہ ایمان ہی زندگی ہے۔ ایمان کی سلامتی اور حفاظت کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، کیونکہ بہت سے لوگ دنیا میں اس کلمے کو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان کی معصیت و نافرمانی کے سبب ان کی آخری عمر میں ایمان ان کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، یعنی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور وہ دنیا سے ایمان بچا کے نہیں لے جا پاتے۔ مولا اپنے ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنے ایمان کی حفاظت بہت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، کیونکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ایو ذنب اخوف بسلب الایمان، ایمان کو سلب کرنے میں سب سے زیادہ خوفناک، سب سے زیادہ خطرناک گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ایمان جیسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنا، برے خاتمے کا خوف نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنا، کیونکہ اگر کوئی نعمت قابل اعتماد ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ایمان۔ میرے بھائیوں، بتاؤ ذرا، کسی انسان کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ پوری زندگی دنیا میں اس کا نام مسلمانوں میں رہا، اور جب قیامت میں اٹھا تو اس کا نام کافروں کی لسٹ میں آیا؟ اور یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ افسوس کی بات تو اس وقت نہ ہو کہ بت خانے سے نکل کر جہنم میں چلا جائے، لیکن سب سے بڑے افسوس کی بات تو اس وقت ہوگی جب مسجد سے نکلنے والے اپنی نجی اور خلوت کی زندگی میں بدکاریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے باز آ جاؤ، اور تمہارے تعالیٰ اور اس کے بندوں کے جو بھی حقوق ہیں اس کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرو۔ جانے سے پہلے اپنے حال کی اصلاح کر لو، کیونکہ پتہ نہیں موت کا فرشتہ کس وقت آ جائے۔ عمر تھوڑی ہے، ابھی توبہ کر لیں گے تو فائدے میں رہیں گے، ورنہ حسرت و مایوسی لمبی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو بھی نیکی کرتے ہو قیامت کے دن اس کا وزن ہوگا، یعنی جو بندہ نیکی کرتا ہے اس نیکی کے وزن کے بدلے میں اس کو ثواب دیا جائے گا، لیکن جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کلمے کا نہ تو میزان ہوگا نہ وزن ہوگا، بلکہ اس کی فضیلت تو ان پلوں سے کہیں زیادہ ہوگی، اسی لیے اس کو تولا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کو الگ الگ چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ کہیں پانی سے تشبیہ دی ہے، اس لیے کہ پانی طیب و طاہر ہوتا ہے، یعنی پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور اس میں ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرنے کی طاقت و قوت ہوتی ہے۔ اسی طرح کلمہ توحید اپنے پڑھنے والوں کو گناہوں سے پاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کسی جگہ اس کلمے کو آگ سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ آگ جو ہے وہ اشیاء کو جلا دیتی ہے، اور یہ کلمہ توحید بھی گناہوں کے زنگ کو جلا کر صاف کر دیتا ہے۔ کہیں اللہ پاک نے اس کو سورج سے تشبیہ دی، اس لیے سورج تمام دنیا کو منور کرتا ہے، یعنی تمام دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اس کلمہ طیبہ سے عالم برزخ روشن و منور ہوگا۔ اس مقام پر اس کو چاند سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ وہ رات کی تاریکی کو دور کرتا ہے، رات کے اندھیرے کو کاٹ دیتا ہے، اور یہ کلمہ بھی انسان کے شک کی تاریکیوں کو چھانٹ دیتا ہے۔ کہیں اس کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ وہ مسافروں کے رہنما ہیں، اور یہ کلمہ بھی گمراہوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کلمے کو کلمہ طیبہ، کلمہ ثابت، کلمہ تقویٰ، عروۃ الوثقیٰ، کلمہ توحید، کلمہ اخلاص اور کلمہ الجنتی وغیرہ ناموں سے یاد کیا گیا ہے، یعنی اس کلمے کو اتنے ناموں سے پکارا گیا ہے۔